بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسٹ پروجیکٹ کے ماڈیول 3 کے پہلے یونٹ کو ڈسکس کریں گے۔ کچھ ٹیچرز کو انگلش پڑھنے اور سمجھنے میں دشواری ہے، اس وجہ سے وہ ماڈیول کو گو تھرو کرتے ہوئے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان اردو میں آپ کے ساتھ اس ماڈیول کو شیئر کروں تاکہ ہم اس ماڈیول کا مقصد بھی جان سکیں اور اس میں موجود کنٹینٹ کو بھی سمجھ سکیں، اپنے نالج کو بھی انہینس کر سکیں اور اس قابل ہو سکیں کہ ایٹ دا اینڈ ہم اپنی ایکٹیویٹیز خود سے سالو کر کے سرٹیفکیٹس خود سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں، نہ کہ ہمیں اس مقصد کے لیے کسی اور سے سہارا لینا پڑے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قائد ایپ میں لاگ ان کرنے کے بعد ماڈیول 3 میں انٹر ہو کے سب سے پہلے یہ پیج آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس کا اوور ویو ہے کہ یہ 6 یونٹس ہیں۔ اساتذہ پرائمری اسکول کے طلبہ کے لیے مؤثر لغت یعنی ووکیبلری کی ایکٹیویٹیز اور لیسن پلاننگ کی اہمیت کے بارے میں مزید جانیں گے۔ وہ بامعنی اور مؤثر گرامر ایکٹیویٹیز کو متعارف کرانے کی اہمیت کے بارے میں بھی جان سکیں گے، جو طلبہ کو گرامر سیکھنے میں دلچسپی لینے اور مصروف رکھنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس ماڈیول کا مقصد اساتذہ کی مختلف حکمت عملیوں کے بارے میں جاننے میں اساتذہ کی مدد کرنا بھی ہے تاکہ طلبہ کی گرامر اور لغت کی مہارت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ پہلے یونٹ میں ہم سیکھیں گے کہ اساتذہ اور طلبہ کو گرامر اور لغت کے بارے میں کیا جاننے کی ضرورت ہے۔ اس یونٹ میں اس کے 3 فوکس ایریاز ہیں۔ نمبر 1، لغت پر توجہ مرکوز کرنے کی اہمیت۔ نمبر 2، طلبہ کے لیے ٹیکسٹ بکس کے لینگویج فوکس والے سیکشنز میں ان کی لغت اور گرامر کو تیار کرنے کے مواقع۔ اور نمبر 3، لغت اور گرامر کی تعلیم کے لیے کمیونیکیٹو اپروچ۔ فوکس ایریاز کے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں کہ ایٹ دا اینڈ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ پرائمری سطح پر لغت اور گرامر پر توجہ مرکوز کرنے کی اہمیت کی وضاحت کر سکیں، تجزیہ کر سکیں کہ کس طرح ٹیکسٹ بک کی ایکٹیویٹیز طلبہ کو نیشنل کریکلم میں سٹینڈرڈز اور SLOs حاصل کرنے میں مدد کرتی ہیں، بیان کر سکیں کہ طلبہ کو اپنی انگریزی کو بہتر کرنے کے لیے لغت اور گرامر کے بارے میں کیا جاننے کی ضرورت ہے، اور کمیونیکیشن کے لیے ٹیچنگ لینگویج کے کلیدی خواص کی نشاندہی کر سکیں۔ کرتے ہیں اس یونٹ کے کی پرنسپلز کی یعنی کلیدی اصول۔ تو سب سے پہلے ہے کہ لغت اور گرامر زبان کی چاروں مہارتوں یعنی بولنا، لکھنا، سننا اور پڑھنا کو سیکھنے میں معاونت کرتے ہیں۔ دوسرا ہے الفاظ اور گرامر سیکھنے والوں کو صرف الفاظ یا سٹرکچر نہیں سکھانا چاہیے، بلکہ اس طرح سکھانا چاہیے کہ انہیں بات چیت کرنے میں بھی مدد مل سکے۔ پوائنٹ ہے کہ طلبہ کو الفاظ یا گرامر آئٹم کے معنی، ان کی فارم یعنی کہ شکل، ان کے تلفظ اور استعمال جاننے کی بھی ضرورت ہے تاکہ اسے سمجھنے اور استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اسی لیے اساتذہ کو بھی یہ جاننا ضروری ہے۔ قومی نصابی کتاب میں زبان یعنی لینگویج کو لغت یعنی ووکیبلری، ہجے سیکھنا یعنی کہ اسپیلنگ اور گرامر کے سیکشنز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ پوائنٹ ہے کہ الفاظ اور گرامر کو سیاق و سباق کے مطابق یعنی کانٹیکسٹ کے مطابق طلبہ کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ آخری کی پرنسپل ہے کہ اساتذہ کو انڈرسٹینڈنگ کی جانچ بھی کرنی چاہیے اور الفاظ اور گرامر کے بولنے اور لکھنے کی مشق بھی فراہم کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہے ریفلیکشن کرنٹ نالج اینڈ بلیفس۔ اس میں ہے کہ اپنے سابقہ کلاس روم ایکسپیرینس کے بارے میں سوچیں اور ان سٹیٹمنٹس کو منتخب کریں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ درست ہیں، اور پھر آپ نے یہ ٹو ڈو پہ کلک کر کے ان کے آنسرز دینے ہیں۔ اس پیج پہ 2 ورڈز ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم مزید جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فارم اور اس کے بعد ہے کانٹیکسٹ۔ تو ہم جب ان پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے باری باری یہ دونوں کی ڈیفینیشنز آتی ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں نے انہیں ایک ہی پیج پہ اکٹھا کر دیا ہے۔ فارم کا مطلب ہوتا ہے بننا،
وکیبلری کے لحاظ سے اس کا مطلب ہوا کہ کسی لفظ یا فقرے کے ہجے کیسے کیے جاتے ہیں اور آیا یہ کچھ خاص حالات میں تبدیل ہوتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح گرامر میں بھی اس کا یہی مطلب ہوگا کہ گرامیٹیکل سٹرکچر کے ہجے کیسے کیے جاتے ہیں، اسے کیسے بنایا جاتا ہے، اور اگر اس کے کچھ حصے بدل جائیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ لفظ کی بناوٹ، فقرے کی بناوٹ اور فقرے میں گرامر کے لحاظ سے الفاظ کی ترتیب، ان تینوں چیزوں کو کور کرتا ہے۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے کانٹیکسٹ، جسے ہم سیاق و سباق بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی صورتحال جس میں مخصوص قسم کے الفاظ اور گرامر عام طور پر استعمال ہوتے ہوں اور طلباء کو سیاق و سباق کے لحاظ سے گرامر اور الفاظ پڑھایا جائے تو ان کو معنی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے سامنے ایک سیلف اسیسمنٹ چیک لسٹ ہے۔ اس میں سوچنا ہے آپ نے کہ آپ ووکیبلری اور گرامر کی ٹیچنگ کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کس میں آپ بہت اچھے ہیں۔ اپنے کانفیڈنس لیول کے مطابق آپ نے 1 سے لے کے 5 تک انہیں نمبر دینے ہیں۔ 1 سب سے کم ہے اور 5 سب سے زیادہ۔ ٹیبل میں جو سٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں ان کی اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ اس بات کی نشاندہی کرنا کہ کس طرح ٹیکسٹ بک میں گرامر اور لغت کی ایکٹیویٹیز قومی نصاب کے سٹینڈرڈز اور ایس ایل اوز کی حمایت کرتی ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے اس بات پر غور کرنا کہ نئی گرامر اور لغت پڑھانے سے پہلے میرے طلباء کو کیا جاننے کی ضرورت ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے انہیں پڑھانے سے پہلے گرامر اور ووکیبلری آئٹمز کا تجزیہ کرنا۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے گرامر لیسن اور ووکیبلری میں درج ذیل 3 چیزوں کو شامل کرنا۔ نمبر 1، بات چیت کا سیاق و سباق یعنی کمیونیکیشن کا کانٹیکسٹ۔ نمبر 2، طلباء کو نئی زبان سمجھنے اور استعمال کرنے میں مدد کرنے کے لیے معلومات۔ اور نمبر 3، کمیونیکیشن کی پریکٹس۔ یہ ایک لفظ یوز ہوا ہے ووکیبلری آئٹمز، اس کا مطلب کسی لینگویج میں یا کسی شخص کے لغوی ذخیرہ میں موجود تمام الفاظ ہیں۔ اس سے مراد الفاظ یا فقروں کی فہرست یا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے جو عام طور پر حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دے جاتے ہوں اور اس کی وضاحت کی جا سکتی ہو۔ سامنے یہ پیج آتا ہے کہ ہم گرامر اور ووکیبلری کیوں پڑھاتے ہیں، اس پہ سوچنا ہے اور پھر غور کرنا ہے کہ پرائمری سطح پر گرامر اور ووکیبلری پر توجہ مرکوز کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس کے نیچے آرٹیکل دیا گیا ہے، وہ آرٹیکل پڑھنا ہے اور نیچے بتانا ہے کہ آرٹیکل کے کن پوائنٹس پر آپ اتفاق کرتے ہیں اور کیوں۔ ہم دا امپورٹنس آف گرامر اینڈ ووکیبلری ان لینگویج ٹیچنگ یہ ویو پہ کلک کرتے ہیں۔ اس آرٹیکل کو میں آپ کے لیے اردو میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہیڈنگ ہے زبان کی تدریس میں ووکیبلری اور گرامر کی اہمیت۔ لغت اور گرامر معنی پیدا کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ اکیلی لغت اور جملے محض ایک محدود مقدار میں معنی بیان کر سکتے ہیں۔ نیچے ایک کال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کال کا موازنہ کریں جس میں صرف الفاظ استعمال ہو رہے ہوں، کوئی گرامر نہ ہو، جیسے کہ کل، اسکول اور کتاب۔ اگر یہاں پر ہم گرامر استعمال کریں گے تو ان کے متبادل فقرات کچھ یوں بنیں گے: مجھے کل اپنی کتاب اسکول لے جانا ہے، استاد نے ہمیں کل اپنی کتابیں اسکول لانے کو کہا۔ اگر ہم کل اپنی کتابیں اسکول میں نہ لائے تو استاد ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی گرامر کا اضافہ لینگویج کو سٹرکچر فراہم کرتا ہے، الفاظ اور فقروں کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے اور ہمیں زیادہ درست معنی بیان کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک سیکھنے والا جتنا زیادہ الفاظ اور گرامر کو سمجھے گا وہ انگریزی کو اتنا ہی بہتر سمجھ سکے گا۔ جب طلباء کے پاس استعمال کرنے کے لیے ذخیرہ الفاظ کا ایک بڑا وسیلہ موجود ہوتا ہے اور جب وہ زبان اور گرامر کے پیٹرن اور سٹرکچر کو سمجھتے ہیں تو وہ زیادہ واضح اور درست طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی تعلیم کو صرف الفاظ تک محدود کرتے ہیں تو ہم اپنے طلباء کی انگریزی میں بات چیت کرنے کی صلاحیت کو محدود کر دیتے ہیں۔ شروع سے ہی طلباء کو اپنے بارے میں بات کرنے اور دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے گرامر کی سادہ ساختیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بچے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح
ذاتی سوالات پوچھنے ہیں اور جواب دینے ہیں، اور کس طرح سادہ گفتگو کرنی ہے جیسے کہ گریڈ 1 کی یہ سرگرمی ہے۔ مکالمہ ہے: السلام علیکم، آئی ایم مریم، ہاؤ آر یو؟ اور آگے سے جواب ملتا ہے: وعلیکم السلام، آئی ایم سارہ، آئی ایم فائن، تھینک یو۔ یعنی لغت اور گرامر کو صرف الفاظ اور سٹرکچر جاننے اور یاد کرنے کے لیے نہیں سکھایا جانا چاہیے، انہیں ایک طریقہ کے طور پر سکھایا جانا چاہیے تاکہ طلباء کو انگریزی میں بہتر سمجھنے اور انگریزی میں بہتر بات چیت کرنے میں مدد مل سکے۔ وکیبلری ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ گرامیٹیکل مشقیں لینگویج کی اورل اور ریٹن پروڈکشن کے لیے قدرتی تیاری کے طور پر بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ یعنی کہ وکیبلری کی ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ گرامیٹیکل ایکسرسائزز بھی ہونی چاہیے، تو اس سے لینگویج کی اورل پروڈکشن اور ریٹن پروڈکشن میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب ہم نیکسٹ پہ کلک کریں گے۔ نصاب میں وکیبلری اور گرامر کو کمپیٹنسی 3 میں شامل کیا گیا ہے۔ لینگویج کے فارمل یعنی رسمی پہلو اور لیکزیکل یعنی کہ لغوی پہلو شامل ہیں۔ کمپیٹنسی کے 2 سٹینڈرڈز ہیں۔ پہلا، طلباء مؤثر کمیونیکیشن کے لیے اپنی ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتے ہیں، اور دوسرا، طلباء اوقاف یعنی پنکچویشن، نحو یعنی کہ سنٹیکس، گرامر کے افعال یعنی گرامیٹیکل فنکشنز، قواعد یعنی کہ رولز، اور اطلاق یعنی اپلیکیشنز کو سمجھتے ہیں تاکہ ان کی بولی اور تحریری بات چیت میں درستگی پیدا ہو۔ ان دونوں سٹینڈرڈز کا مقصد طلباء کی انگریزی میں بات چیت کو بڑھانا ہے۔ یہاں ایک لفظ یوز ہوا ہے سنٹیکس، تو سنٹیکس کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیں۔ جملے بنانے کے لیے الفاظ اور گرامر کو کس ترتیب سے لکھا جائے۔ مثال کے طور پر انگریزی میں صفت یعنی ایڈجیکٹو ناؤن سے پہلے آتا ہے۔ نیکسٹ ہے اپلائنگ ان یور کانٹیکسٹ۔ اس میں وہ کہتے ہیں ذیل میں پی ڈی ایف میں مختلف درجات یعنی مختلف گریڈ سے درسی کتاب کی لینگویج فوکس کی سرگرمیاں دیکھیں۔ سرگرمیوں کو پڑھنے کے بعد قومی نصاب میں گرامر اور وکیبلری ٹاسک کی کوشش کریں۔ اس کام کو آزمانے کے لیے آپ کو ڈراپ ڈاؤن مینیو سے متعلقہ آپشن کو منتخب کرنے کی ضرورت ہوگی، جو واضح طریقے سے بیان کرتا ہے کہ ہر لینگویج فوکس ایکٹیویٹی طلباء کو کس معیار کو حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ تو ہم نیشنل فوکس ایکٹیویٹیز فرام نیشنل ٹیکسٹ بک ویو پہ کلک کرتے ہیں۔ یہ ہمارے گریڈ 1 کی پیج نمبر 27 کی ایک ایکٹیویٹی ہے، گریڈ 2 کے پیج نمبر 58 کی ایکٹیویٹی ہے، گریڈ 3 اور گریڈ 4 اور گریڈ 5 اسی طرح سے یہ 5 گریڈز کی 5 ایکٹیویٹیز ہیں جو ریلیٹ کرتی ہیں ہمارے پچھلے ٹاپک کو۔ تو ان ایکٹیویٹیز کو دیکھیں اور ان کو دیکھنے کے بعد آپ بہتر سمجھ آئیں گے نصاب میں گرامر اور وکیبلری کو۔ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو سنگل پیج ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس پر آپ نے ایس ایل او ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے۔ جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایکٹیویٹی آئے گی اور اس کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ تلاش کریں کہ آپ نے جو پچھلے پی ڈی ایف میں 5 مختلف گریڈز کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں، تو یہاں پر آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ کس ایس ایل او کا تعلق کس ایکٹیویٹی سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے ہے کہ جب آپ اس بارے میں جان لیں گے تو پھر آپ نے ڈسکشن فورم ٹاسک 1 لینگویج فوکس فار ڈیفرنٹ گریڈز پہ کلک کرنا ہے، تو اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں ٹاسک 1 لینگویج فوکس ایکٹیویٹیز فار ڈیفرنٹ گریڈز میں سامنے موجود ایرو سائن پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ڈسکشن فورم اوپن وہ آپ سے کہتا ہے کہ اپنی ٹیکسٹ بک میں لینگویج فوکس والی سرگرمیوں کو دیکھیں۔ چھوٹی اور بڑی کلاسز کی لینگویج ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے درمیان آپ کیا مماثلت اور کیا فرق دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مماثلت اور ایک فرق کا انتخاب کریں اور ایک مختصر پوسٹ لکھیں۔ 2 دیگر اساتذہ کرام کی پوسٹیں پڑھیں اور ان پر تبصرہ کریں، آپ ان سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ جیسے ہی رپلائی کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ باکس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ نے اپنا آنسرز دینا ہے اور اپنے آنسرز دینے کے بعد نیچے پوسٹ ٹو فورم پہ کلک کریں گے
اور اس کے بعد اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آئے گا اور آپ نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے۔ اور نیکسٹ پہ کلک کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ واپس اپنے اس پوائنٹ پر نہ آ سکیں جہاں سے آپ اس میں انٹر ہوئے تھے، ایسی صورت میں پھر آپ کو وہاں سے بیک آنا ہوگا۔ تمام ڈسکشن فورم ٹاسک کے یہی سٹیپس فالو کرنے ہوں گے۔ نیکسٹ پیج پہ ہے انالائزنگ لرنر ایررز۔ پچھلے سیکشن میں ہم نے دیکھا کہ گرامر اور لغت کی تعلیم کا مقصد طلبہ کو زبان کو سمجھنے اور استعمال کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ غلطیاں سیکھنے کا ایک فطری حصہ ہیں، اساتذہ کے طور پر بھی ہم اسے سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اس بارے میں کیا جانتے ہیں۔ بولنے اور لکھنے میں طلبہ کی ان غلطیوں کو دیکھیں اور ان سوالات پر غور کریں۔ سب سے پہلا سوال ہے، غلطی کیا ہے؟ آپ کے خیال میں طلبہ نے یہ غلطی کیوں کی؟ تیسرا سوال ہے، سننے والے یا پڑھنے والے پر غلطی کا کیا اثر ہوتا ہے؟ چوتھا سوال ہے، کیا آپ کے طلبہ بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں؟ اس کے نیچے ایک PDF ہے، وہ ہم ریڈ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دیکھ لیں اپلائنگ ان یور اون کانٹیکسٹ، کہ ایک عام غلطی کے بارے میں سوچیں جو آپ کے طلبہ انگریزی میں کرتے ہیں۔ ان سوالات پر غور کریں، یہ کس قسم کی غلطی ہے؟ آپ کے خیال میں وہ غلطی کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ڈسکشن فورم میں اپنے خیالات کا خلاصہ طلبہ کی غلطیوں کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک مختصر پوسٹ لکھیں۔ کم از کم 2 دیگر اساتذہ کرام کی پوسٹیں پڑھیں، آپ ان سے کیا سیکھتے ہیں، اور یونٹ 5 اور 6 میں آپ مزید جانیں گے کہ طلبہ کی غلطیوں کو کیسے اور کب درست کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم PDF جو انالائزنگ لرنر ایررز سے متعلق ہے وہ دیکھتے ہیں۔ طلبہ کی غلطیوں کا تجزیہ کرنا۔ انگلش میں لائن لکھی ہے، سوری آئی ڈیڈنٹ میک مائی ہوم ورک۔ تو یہ ووکیبلری کا ایرر ہے۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں سوری آئی ڈیڈنٹ ڈو مائی ورک، یعنی اردو بولنے والے لوگ اکثر ڈو اور میک کا استعمال کرتے ہوئے الجھ جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ایرر کی طرف آتے ہیں، آئی ہیو اے بیٹ، اٹ از اے برڈ۔ یہ تلفظ کی غلطی ہے، طلبہ کو پیٹ کہنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ نمبر 3، مائی NAIM نیم از امیرہ۔ تو اس جملے میں املا کی غلطیاں ہیں۔ MI کو MY ہونا چاہیے، NAIM کو NAME ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر جو بچہ ہے وہ فونیٹک سپیلنگز کو یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے اسے اردو میں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جب وہ بچہ انگریزی میں لفظ بولنا سیکھنا شروع کرتا ہے تو تمام ہجے کر کے اسے بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکسٹ غلطی، آئی ہیو 2 بردرز اینڈ 2 سسٹرز، آئی ہیو اے لاٹ آف کزنز۔ یہاں پر اس کی لغت کی ترتیب اور ہجے درست ہیں، مگر گرامر اور پنکچویشن کی غلطیاں ہیں۔ جمع کے لیے اس نے ایس لگایا، لیکن بردر کے اور ایس کے درمیان اس نے اپوسٹروفی لگا دیا جو پوزیسو ایس ہوتا ہے، وہ مسٹیک ہو گئی۔ پھر آئی کو بڑا نہیں کیا اور جملے کے آخر میں کوئی فل اسٹاپ نہیں لگایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ طلبہ ہجے، تلفظ، اوقاف، غلط لفظ استعمال کرنے یا گرامر کے اصولوں کو غلط طریقے سے لاگو کرنے میں غلطیاں کر سکتے ہیں۔ متعدد غلطیاں بات چیت میں مداخلت کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی طالب علم بولتے وقت بہت سی غلطیاں کرتا ہے تو دوسروں کے لیے انہیں سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ طلبہ کی تحریر جس میں بہت سی غلطیاں ہوں اسے پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ طلبہ کو ان غلطیوں سے بچنے میں مدد کرنے کے لیے اور انگریزی میں بہتر بات چیت کرنے والے بننے کے لیے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کے پاس وہ معلومات ہوں جس کی انہیں ضرورت ہے جب وہ نئی گرامر اور لغت سیکھ رہے ہوں۔ آرٹیکل سے بیک جاتے ہیں واپس تو ہمارے سامنے یہ پیج ہمارا آ جاتا ہے، واٹ لرنرز نیڈ ٹو نو اباؤٹ گرامر اینڈ ووکیبلری۔ پچھلے سیکشن میں آپ نے طلبہ کی غلطیوں کی مثالیں دیکھیں۔ اس بارے میں سوچیں کہ طلبہ کچھ غلطیاں کیوں کرتے ہیں، اور یہ سوچنا آپ کو یہ شناخت کرنے میں مدد دے سکتا ہے کہ طلبہ کو نئے گرامر اور لغت کے بارے میں کیا جاننے کی ضرورت ہے۔
گریڈ 3 کی ٹیکسٹ بک سے لینگویج فوکس کی ایک سرگرمی دیکھیں اور ان سوالات پر غور کریں کہ آپ کے طلبہ کو اس نئی زبان کے بارے میں کیا جاننے کی ضرورت ہے، آپ کے طلبہ کو ان ورب کے ساتھ کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ ڈسکشن فورم ٹاسک 3 میں ایک پوسٹ لکھیں کہ طلبہ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے، اپنے خیالات کے ساتھ کسی اور اساتذہ کی پوسٹ پڑھیں اور تبصرہ کریں۔ تصویروں کو دیکھیں، ایکشن ورب کو پڑھیں، 5 کا انتخاب کریں جو آپ اپنی کلاس روم میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہاں پر اہم سوالات یا لینگویج کے فیچرز ہیں۔ ذیل میں کچھ چیزیں ہیں جو طلبہ کو نئے گرامر اور لغت کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسے سمجھ سکیں اور استعمال کر سکیں۔ اب یہاں پہ ڈریگ اینڈ ڈراپ ہے، یا اپنی ایکٹیویٹی خود کرنی ہے۔ فیڈ بیک دیکھیں، آپ اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں مزید جانیں گے کہ آپ کے طلبہ کو نئی زبان کے بارے میں مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کا طریقہ، اور اس ماڈیول میں آگے بڑھتے ہوئے لغت اور گرامر کو کیسے سکھایا جائے۔ آپ ویئر ٹو لرن مور سیکشن میں لنکس کے ذریعے انگریزی گرامر کے بارے میں اپنے علم کو بہتر کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے سامنے ہے لینگویج انالیسز۔ ایک استاد کے طور پر آپ کو اس زبان کے بارے میں پورا اعتماد ہونا چاہیے جو آپ پڑھا رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے پرائمری طلبہ کو اسے سمجھنے اور استعمال کرنے میں مدد دے سکیں۔ زبان کا تجزیہ لیسن پلان کا حصہ ہو تو یہ آپ کو زیادہ پورا اعتماد محسوس کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس سے آپ کو اس بات کی شناخت کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے کہ آپ کے طلبہ کو اس گرامر یا لغت کے بارے میں کیا مشکل ہو سکتی ہے جسے آپ پڑھانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان طلبہ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں پہلے سے سوچنے سے آپ کو انفرادی مشکلات کا جواب دینے میں مدد ملے گی جو کلاس میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ ڈفرینسیشن کا حصہ ہے جس کے بارے میں آپ یونٹ 2 اور 3 میں مزید جانیں گے۔ ذیل میں لینگویج تجزیہ یعنی زبان کا تجزیہ PDF ہے، اس کی مثال ہے جو ایک ٹیچر مریم کی طرف سے گریڈ 3 کے ایکشن ورب کے لیسن میں اس کے لیسن پلان کے حصے کے طور پر شامل کیا گیا، جسے آپ نے پچھلے حصے میں دیکھا تھا۔ مریم نے یہ تجزیہ اس لیے کیا کہ وہ اپنے سبق کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے اسے تیار اور پر اعتماد محسوس کر سکے۔ وہ کلاس میں اپنے طلبہ سے اب یہ سوال نہیں کرے گی۔ ایگزامپل لینگویج انالیسز شیٹ پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے یہ پیج آتا ہے۔ تو واٹ ڈز اٹ مین، یہ میننگ کے زمرے میں آئے گا۔ ہاؤ ڈو یو سے اٹ، یہ پروننسیشن کے بارے میں ہے۔ ہاؤ ڈو یو اسپیل اٹ، یہ فارم سے متعلق ہے۔ ہاؤ ڈو یو یوز اٹ ان اے سینٹینس، یہ سنٹیکس سے متعلق ہے۔ اور وین ڈو یو یوز اٹ، یعنی یوز آف فنکشن کے متعلق ہے۔ تو اس طرح سے آپ بھی اپنے لیسن کو تیار کرتے وقت اس میں لینگویج انالیسز شامل کر لیں۔ آپ وہ لیسن ڈیلیور کرنے میں خود کو بہت پر اعتماد محسوس کریں گے اور بچوں کو سمجھنے اور استعمال کرنے میں بھی ان کی مدد کر سکیں گے۔ نیکسٹ ہمارے ہے کلاس روم ٹاسک۔ کلاس روم ٹاسک آپ کے لیے لینگویج انالیسز کو لیسن پلاننگ کے حصے کے طور پر آزمانے کا ایک موقع ہے۔ آپ اندازہ کریں گے کہ آپ کے سبق میں اس کا لرننگ اور ٹیچنگ پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے پلان۔ اپنی ٹیکسٹ بک میں لینگویج فوکس دینے والی ایکٹیویٹیز تلاش کریں۔ 1 ویکیبلری آئٹم یا گرامر پوائنٹ کا انتخاب کریں، سوالات کے جواب دیں۔ یعنی وہی بات جو ہم نے پیچھے ابھی دیکھی ہے اس کے انالیسز والی شیٹ میں کہ واٹ ڈز اٹ مین، ہاؤ ڈو یو سے اٹ، ہاؤ ڈو یو اسپیل اٹ، ہاؤ ڈو یو یوز اٹ ان اے سینٹینس، وین ڈو یو یوز اٹ یعنی یوز آف فنکشن۔ اور یہاں پہ ایک سوال اور ایڈ ہو گیا ہے کہ what difficulties might your learners have with this language, how will you help them، یعنی آپ کے طلبہ کو اس زبان میں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور آپ ان کی مدد کیسے کریں گے۔ تو اگر آپ چاہیں تو آپ ذیل میں لینگویج انالیسز کی بلینک شیٹ کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ وہی شیٹ ہے جو لاسٹ پیج میں ہم نے مریم کی ایگزامپل میں دیکھی ہے، لیکن یہاں پر یہ شیٹ بالکل بلینک ہے، آپ اسے اپنے لیسن کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ کلاس روم ٹاسک کا دوسرا پوائنٹ ہے ٹیچ یعنی پڑھانا۔ اپنا سبق پڑھائیں، اپنے طلبہ کی مشکلات پر غور کریں، جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں۔ اور کلاس روم ٹاسک کا تیسرا پوائنٹ ہے ریفلیکٹ یعنی عکاسی کرنا، ان سوالات کے بارے میں سوچنا، یا اگر چاہیں تو نوٹس بھی بنا لیں۔
کون سے سوالات کے بارے میں سوچنا ہے کہ لینگویج انالیسز نے آپ کو اپنے سبق کی تیاری میں کس طرح مدد کی، آپ کے طلباء کو گرامر یا ووکیبلری کے ساتھ کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے ان کی مدد کیسے کی، کیا آپ نے اپنے سبق کے دوران اپنے لینگویج انالیسز سے حاصل کردہ معلومات استعمال کیے اور کیسے، آپ نے اس کلاس روم میں اس کام سے کیا سیکھا۔ اور چوتھا پوائنٹ ہوتا ہے شیئر، یعنی اشتراک کرنا۔ کلاس روم ٹاسک سے آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا اشتراک کرتے ہوئے ڈسکشن فورم ٹاسک 4 کلاس روم ٹاسک ریفلیکشن میں ایک مختصر پوسٹ لکھنی ہے۔ نیکسٹ ہمارے سامنے آتا ہے ٹیچنگ لینگویج فار کمیونیکیشن۔ اس میں 2 آڈیوز ہیں جو 2 مختلف ٹیچرز نے اپنا پیغام دیا ہے، تو اس کو آپ کے سامنے انگلش میں بھی اس کی اسکرپٹ لکھ دی گئی ہے اور اردو میں بھی آپ کے سامنے اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی ٹیچر: اگر میں لغت کی تعلیم دے رہی ہوں تو میں بورڈ پر نئے الفاظ لکھتی ہوں اور ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ طلبہ انہیں اپنی کاپیوں پر نقل کرتے ہیں۔ گرامر کے لیے میں اس کی وضاحت کرتی ہوں اور ایک مثال لکھتی ہوں جسے طلبہ نقل کر لیتے ہیں، پھر وہ اپنی کتاب سے اس کی مشقیں کرتے ہیں۔ اور ٹیچر 2 جو ہے وہ کہتی ہے: میں اپنے لغت اور گرامر کے اسباق میں کہانی کی تصاویر یا مثال کے جملے استعمال کرتی ہوں تاکہ طلبہ کو معنی سمجھنے میں مدد ملے۔ کبھی کبھی میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ترجمہ پوچھتی ہوں کہ کیا وہ سمجھ گئے ہیں۔ میں الفاظ کہتی ہوں اور چیک کرتی ہوں کہ طلبہ بھی انہیں بول سکتے ہیں، پھر میں انہیں بورڈ پر لکھتی ہوں۔ طلبہ اپنے کلاس ورک کی کاپیوں میں نئے الفاظ لکھتے ہیں۔ میں ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ خاکے بنائیں یا ترجمہ لکھیں تاکہ وہ لفظ یاد رکھ سکیں۔ میں یقینی بناتی ہوں کہ ان کے پاس بہت زیادہ مشق ہے، ایکسرسائز ہے، پریکٹس ہے۔ عام طور پر ہم ٹیکسٹ بک میں وہ سرگرمی کرتے ہیں جو ایک میچنگ یا گیپ فل یا کچھ بولنے یا لکھنے کی مشق بھی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں ٹیچرز کی باتیں سننے اور سمجھنے کے بعد آپ نے آنسر دا کوسچنز پہ کلک کرنا ہے، تو آپ ان باتوں سے ان کوسچنز کے آنسرز دے سکتے ہیں۔ 3 اہم خصوصیات۔ پہلی ٹیچر جسے آپ نے سنا ہے وہ اپنے طلبہ کو گرامر اور لغت کے معنی سمجھا رہی ہے، لیکن وہ طلبہ کو وہ سب کچھ نہیں دے رہی جس کی انہیں بات چیت کے لیے لینگویج استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری ٹیچر اپنے طلبہ کو وہ چیز دے رہی ہے جو انہیں نئی گرامر یا لغت کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اس کے طلبہ بات چیت کے لیے لینگویج کا استعمال کر سکیں۔ دوسری ٹیچر کمیونیکیٹیو لینگویج ٹیچنگ کی 3 اہم خصوصیات بیان کرتی ہے۔ ٹیبل میں ان خصوصیات کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے کالم میں ہے کمیونیکیٹیو لینگویج ٹیچنگ کی خصوصیات، اور دوسرے کالم میں ہے کہ کلاس روم میں کیا ہوتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے سیاق و سباق فراہم کرنا۔ کسی کہانی سے تصویریں یا ایگزامپل سنٹینسز دکھائیں تاکہ طلبہ کو معنی سمجھنے اور دیکھنے میں مدد ملے کہ خاص صورتحال میں زبان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ بات چیت میں مدد کے لیے زبان کے بارے میں معلومات دینا۔ استاد اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طلبہ سمجھ رہے ہیں اور نئی لغت یا گرامر کو ادا کر سکتے ہیں اور ہجے کر سکتے ہیں اور اسے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے بات چیت کی مشق۔ نئی لغت یا گرامر کا استعمال کرتے ہوئے بولنے اور لکھنے کی مشق طلبہ کو بات چیت کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ان 3 اہم خصوصیات کے بارے میں سوچنے سے آپ کو کمیونیکیٹیو لینگویج لیسنز کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نیچے مثالیں ہیں سیاق و سباق، معلومات دینا اور بات چیت کی مشق سے متعلق۔ آپ کے اسباق میں بات چیت کی زبان سکھانے کی 3 خصوصیات کو شامل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، یعنی آپ 3 خصوصیات کو مختلف طریقوں سے اپنے لیسن میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ کی ٹیکسٹ بک آپ کی مدد کر سکتی ہے اور آپ سادہ موافقت اڈاپٹیشنز جنہیں کہتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ذیل میں PDF میں سیاق و سباق فراہم کرنے کی مثالیں دیکھیں جو طلبہ کو بات چیت کرنے میں مدد دینے کے لیے زبان اور مشق کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں۔ یہاں وہ آپ سے کہتا ہے کہ سوچنے کے لیے رکیں، آپ نے کون سی ٹیکنیک استعمال کی۔ آپ اپنے طلبہ کو اس ماڈیول کے یونٹوں یعنی 2 سے 5 میں انگریزی میں بات چیت کرنے میں مدد کرنے کے لیے لغت اور گرامر کے اسباق پلان کرنے اور ڈیلیور کرنے کے بارے میں مزید جانیں گے۔ آپ اس ماڈیول کے ویئر ٹو لرن مور سیکشن میں بات چیت کی زبان کی تعلیم کے بارے میں مزید پڑھ سکتے ہیں۔ فیڈ بیک کیا ہے؟ متعارف کروانے، معلومات دینے، گرامر یا لغت کی مشق کرنے کا کوئی واحد بہترین طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو ان طریقوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو آپ کے طلبہ کی مدد کریں۔
اس کے مطابق جو آپ ان کی ضروریات، ترجیحات اور سمجھ بوجھ کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ اپنے طریقوں کو مختلف کر کے یا متبادل دے کر فرق کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک نیا لفظ اس کی تصویر دکھا کر متعارف کروا سکتے ہیں اور گروپوں میں طلباء سے اسے مثال کے جملے بنانے یا جملے سے ملانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اس سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ آپ کے اسباق میں تمام طلباء شامل ہیں۔ آپ یونٹ 2 اور 3 میں انکلوژن اور ڈفرینشیشن کے بارے میں مزید جانیں گے۔ پیج ہمارے سامنے آتا ہے اپلائنگ ان یور اون کانٹیکسٹ۔ آپ کے تناظر میں اس کا اطلاق کمیونیکیٹیو لینگویج ٹیچنگ کی 3 اہم خصوصیات میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ لینگویج کے لیے ایک سیاق و سباق فراہم کریں۔ کمیونیکیشن میں مدد کے لیے لینگویج کے بارے میں معلومات دیں۔ بات چیت کی مشق فراہم کریں۔ ڈسکشن فورم ٹاسک 5 ٹیچنگ لینگویج میں بات چیت کے لیے ایک مختصر پوسٹ لکھیں کہ گرامر یا لغت کی ٹیچنگ کے دوران آپ یہ کیسے کرتے ہیں۔ بتائیں کہ یہ آپ کے طلباء کے لیے کیوں مددگار ہے۔ کم از کم 2 پی ایچ ڈیز یا 2 ٹیچرز کی پوسٹیں پڑھیں۔ آپ ان سے کیا سیکھتے ہیں۔ آ جاتی ہے ریفلیکشن اینڈ ایکشن پوائنٹ، یعنی عکاسی اور ایکشن پوائنٹ کا خلاصہ ہے۔ اس یونٹ میں ہم نے کیا کچھ سیکھا۔ پرائمری سطح پر لغت اور گرامر پر توجہ مرکوز کرنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ معلوم کیا کہ ٹیکسٹ بک کی سرگرمیاں طلباء کو قومی نصاب کے سٹینڈرڈز اور SLOs حاصل کرنے میں کس طرح مدد کرتی ہیں۔ اس بات پر غور کیا کہ طلباء کو اپنی انگریزی کو بہتر کرنے کے لیے گرامر اور لغت کے بارے میں کیا جاننے کی ضرورت ہے۔ ٹیکسٹ بک سے گرامر آئٹم یا لغت کا تجزیہ کیا۔ اور لاسٹ پہ ٹیچنگ لینگویج فار کمیونیکیشن کی اہم خصوصیات کی نشاندہی کی گئی۔ اب ہم نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں۔ دوبارہ سے ہمارے سامنے سیلف اسیسمنٹ کا پیج آ جاتا ہے۔ ایک ہم نے سیلف اسیسمنٹ اس ماڈیول کو ریڈ کرنے سے پہلے کی تھی۔ اب اس کو سمجھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو گریڈ دینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کرنے سے ایکشن پوائنٹ والا پیج ہمارے سامنے آتا ہے۔ خلاصہ اور اپنے خود تشخیصی چیک لسٹ سے حاصل کردہ معلومات کو ایک ایسے ایریا کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کریں جسے آپ انگریزی گرامر اور لغت کی ٹیچنگ کے بارے میں اپنی مہارتوں اور علم میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنا انالیسس کر لیا ہے۔ اب آپ بتائیں گے کہ آپ کس پوائنٹ پر ہیں، کس ایریا میں آپ کو ضرورت ہے اپنے سکلز کو امپروو کرنے کی۔ نیچے ایک ہیلپنگ ایکشن فریم ہے، جیسے کہ آئی وانٹ ٹو امپروو، دس از امپورٹنٹ ٹو می بیکاز آئی ول ڈو دس بائی، اف آئی نیڈ سپورٹ آئی ول۔ تو اس طرح کے فقرات کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنا ایکشن پلان بنانا ہوتا ہے، اپنا ایکشن پوائنٹ دینا ہوتا ہے۔ اپنے ایکشن پوائنٹ کو کسی دوست یا ساتھی کے ساتھ شیئر کریں۔ ان سے کہیں کہ وہ چند ہفتوں میں آپ کو یاد دلائیں تاکہ آپ کو اس پر کام کرنے کی موٹیویشن ملتی رہے۔ یاد رکھیں، آپ اس یونٹ میں متعارف کروائے گئے تصورات کے بارے میں مزید کہاں سیکھ سکتے ہیں؟ ویب سائٹس اور اس یونٹ کے آخر میں مزید پڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پہ کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک کوئز والا پیج شو ہوگا۔ یہ کوئز آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پہ آپ جائیں گے تو واٹس نیکسٹ آ جائے گا، یعنی یونٹ 2 میں آپ کلیدی سوالات پر غور کریں گے۔ مجھے لغت کے سبق یا سرگرمی کے لیے کیسے تیاری کرنی چاہیے۔ یونٹ 2 درج ذیل شعبوں میں توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ٹیکسٹ بک سے لغت کی سرگرمیوں کی تلاش، نئے الفاظ کی شکل، تلفظ اور معنی کو واضح کرنا، اور کمیونیکیٹیو ٹاسک کے ذریعے لغت کی مشق۔ نیکسٹ پہ کلک کرنے سے آپ کے سامنے ویئر ٹو لرن مور ویب سائٹس اینڈ فردر ریڈنگ والا پیج آ جائے گا، جس کا ذکر پہلے بھی کئی سلائڈس میں کیا جا چکا ہے۔ تو یہاں پر کسی بھی لنک پہ کلک کر کے آپ اپنی متعلقہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے گلوسری والا پیج آ جائے گا۔ یہاں پہ آپ کسی بھی لفظ کو تلاش کر سکتے ہیں، اس کو سادہ انگلش میں سمجھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پہ کلک کرنے سے ڈسکشن فورم ٹاسک والا پیج آ جاتا ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کرنے سے سب سے لاسٹ پہ فیڈ بیک فار COP آ جائے گا، ٹریننگ فیڈ بیک آف COP۔ اس میں آپ نے اپنے فیڈ بیک دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے ماڈیول میں واپس آ جانا ہے۔ آپ کا پہلا یونٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ آواز کی ڈسٹورشن یا باہر کی آوازوں کی وجہ سے مشکلات آپ کو پیش آ سکتی ہیں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو سے فائدہ پہنچے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔
چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک مزید بھی پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔